اگر جانے یا انجانے میں مجھ سے کسی کے حق میں کوئی دل آزاری والا معاملہ ہو گیا میری کسی بات سے کسی جملے سے، تو میں سب سے کیمرے کے اوپر معافی مانگتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف بھی کر دیں گے اور میری قبر و آخرت کے لیے دعا بھی کریں گے اور آئندہ اس راہ حق پر استقامت کے لیے بھی دعا کریں گے۔ میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہی ہمارا مرشد بنے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا۔ میں کہتا ہوں کمال پا دیتی ہے یار، کمال۔ سلام ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران، جتنے حضرات آج وہاں بیٹھے تھے، مولانا راغب نعیمی صاحب بیٹھے تھے، اس میں حضرت مولانا حافظ محمد امجد صاحب بیٹھے تھے فیصل آباد سے، وہ اس دن بھی مجھے فرما رہے تھے وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی الفتح گراؤنڈ فیصل آباد میں کہ مفتی صاحب اسی بڑے مرزے لئی بھی کہتے چھوٹے مرزے لئی بھی، کمال دی گل کی تھی انہوں نے نا۔ مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں نا، اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں وہ میں خود کر کے جاؤں۔ ویسے تو اتنے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو گئے کہ وہ چلائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں میں جتنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں وہ کر دو۔ وہ حقیقت جسے تم آج اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی۔ وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سرعام ندا دی۔ علی بھائی مسلمان ہے الحمدللہ ہے، آپ نے شرم ہونی چاہیے۔ اینے بندے جڑا ایک منٹ جڑا نبی نوں بچا لا کے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میری قرآن کو بھیجیا سی میری مال میرا نہیں قربان نہیں قربان تیرا قربان یہ تے جاہل دے نال میری جان میرا امام ہے، میرے نبی ورگا کوئی بھی نہیں جائے گا، میرے نبی ورگا کوئی بھی نہیں، بابے دے شاہ ہی کوئی نہیں۔ سر بتائیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری ہوئی، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جب اچھا سوال کیا میں دل میں کرتا ہوں کہ یہ لگائیں آپ ایسی اب دوبارہ کریں۔ سر انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مجھے پوری تو نہیں پتہ سٹوری، میں پاکستان میں تو نہیں تھا، لیکن اتنا کہوں گا کہ وہ شخص گستاخ رسول نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے نبی جیسا کوئی آئی نہیں، تو وہ شخص گستاخ رسول ہے۔ کوئی تفاوت ہے یہ ایم پی او میں آپ کسی کو بھی بند کر سکتے ہیں، کسی کو بھی، سیاسی کو لازم ملک کے خواب ہو 3 مہینے کے لیے بند کریں 6 مہینے کے لیے بند کریں، لیکن 295 سی لگانا وہ بھی انجینئر مرزا پہ جاتی ہے۔ اگر ان اللہ کرے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ؟ اللہ نہ کرے آؤں گے انشاءاللہ۔ زبردست، کوئی پیغام دینا چاہیں انجینئر صاحب کے لیے؟ انجینئر صاحب تگڑے بندے ہیں، مجھے پتہ ہے اندر سے اور دلیر ہو کے آئیں گے، میں جانتا ہوں۔ میں نے بریلویت کیوں چھوڑی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے صرف ایک جملہ سنا کہ نبی علیہ السلام سے بھی مانگنا حرام ہے، تو میں ڈر گیا کہ یار ساری زندگی تو ہم نے قبر پرستی کی ہے، بزرگوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، ان بابوں کو ہم مدد کے لیے پکارتے تھے جو مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا حرام ہے۔ تو میں تحقیق میں لگ گیا، اور جب قرآن کی آیات میرے سامنے آئی تو میرا ذہن کھلتا چلے گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو مردہ ہے، بے جان ہے، انہیں تو یہ نہیں پتا کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کہیں اور ہی لگایا ہوا تھا، یہ لوگ اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہیں، ساتھ میں ہماری بھی آخرت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے غصہ بھی آتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ غصہ اس اعتبار سے آتا ہے کہ جہاں ان لوگوں نے مجھے لگایا ہوا تھا قبر پرستی میں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگنے میں، اگر اس حالت میں مر جاتا تو میری تو آخرت برباد تھی۔ اور خوشی اس اعتبار سے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے جس طرح مجھے ہاں
نے بہت گرانا چاہا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینا چاہے اس کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہی حقیقت کچھ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ جب ان پر 295C لگوائی گئی اس وقت ان کے 3.1 ملین سبسکرائبر تھے، لیکن گرفتاری کے بعد ان کے 3.12 ملین سبسکرائبر ہو چکے ہیں. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اسے دنیا والے بے عزت نہیں کر سکتے. استاد نے جیل میں بیٹھے بیٹھے کرامت دکھا دی. صدیوں سے جو فرقے جڑ نہ سکے آج ان کی ایک جماعت بنا دی. میرے انجینئر صاحب کے لیے کہ لوٹیں گے واپس اپنے اسی انداز سے، کتابوں پہ دھول لگ جانے سے کہانیاں. تو میں وہ فقہا کا قول آپ کو سناتا ہوں. وہ فقہا کا قول کیا ہے کہ اگر ایک بندے میں 99 احتمالات ہوں کفر کے اور ایک احتمال ہو اسلام کا، تو اسلام والا احتمال جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. یہ میں ان علامہ صاحب سے سناؤں گا، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جو انجینئر صاحب کے مخالف دھڑے میں ہیں. تو سنیے آپ پہلے ان کو. بہرحال فقہا کا یہ تعلیمات کا حصہ ہے کہ جس لفظ میں 99 احتمال کفر کے ایک اسلام کا ہو تو 99 کفر والے نہیں دیکھنے چاہیے، اسلام والا دیکھنا چاہیے، اور یعنی اس پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. تو یہ قانون اس کو بالکل ہم سچا سمجھتے ہیں. آج کل بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا استاد جیل میں ہے اور آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ہی نہیں نکلتے. تو ان کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ میری جان، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے استاد نے ہماری تربیت اس طرح نہیں کی. اگر ہمارے استاد نے ہمیں کہا ہوتا نا کہ میرے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو تم باہر نکلنا، تو پھر زمانہ دیکھتا کہ باہر نکلنا کس کو کہتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے استاد نے ہمیں یہ سکھائی نہیں. پہلی بات. دوسری بات، روڈوں پہ وہ لوگ نکلتے ہیں کہ جن کی منزل دنیا ہو. رب کعبہ کی قسم ہماری منزل دنیا ہے ہی نہیں. ہماری منزل حوض کوثر ہے، جہاں پہ ہمیں ہماری محنت اور ہماری قربانیوں کا صلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے انشاءاللہ. اور ہماری محنت اور ہماری قربانیوں کا اثر انشاءاللہ آپ کو آنے والی نسلوں میں نظر آئے گا. اور آپ لوگ کہو گے کہ یار وہ لوگ باہر بھی نہیں نکلے، انہوں نے شور شرابہ بھی نہیں کیا اور تبدیلی وہ لوگ لے کے آ گئے. انشاءاللہ یہ آپ لوگ بولو گے. باقی ہمارے استاد نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ دوسروں کی تکلیف کا سبب بنے اور روڈوں کو بند.